السلام علیکم، میں ہوں اعتصام الحق، اور آج جب ہم کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں تو عموماً میں اکیلا ہوا کرتا ہوں۔ آج آپ ڈاکٹر رضوان کو میرے ساتھ دیکھ کر پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب انڈیا سے، میں پاکستان سے، نہ یہ پاکستان میں ریکارڈ ہو رہا ہے نہ یہ انڈیا میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت بیجنگ آئے ہوئے ہیں اور گھومنے پھرنے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے رابطہ کیا، بڑی ان کی مہربانی شفقت، تو آج ہم ملاقات کے لیے آئے۔ ابھی ہم کافی دیر ساتھ بیٹھے تھے اور اب ہم اس ہوٹل کی لابی میں یہاں موجود ہیں، تو سوچا کہ جی کچھ یادگار لمحات ایسی ہیں کہ ان کو شیئر کر لیا جائے، ریکارڈ جی کر لیا جائے۔ میرے والد کہا کرتے تھے کہ یہ جو حرام حلال ہم نے بنا دیا ویڈیو کو، یہ بھی اس کو اس طرح سے نہیں، یہ ایک صنعت کے طور پہ بھی ان فیوچر آپ کو جی یاد جی رہے گا، تو شاید اسی طرح سے۔ کیسے ڈاکٹر صاحب، خیریت سے؟ جی الحمدللہ، بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ سے ملاقات ہو پائی۔ میں جیسا کہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں جب گھر سے نکلا ہوں تو میرے بچے مجھ سے زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کہ آپ ان سے ملنے جا رہے ہیں جن کی آواز ہم نے ارطغرل میں سنیے، سنی ہے۔ ہاں، تو ظاہر ہے یہ جو زبان ہے، ادب ہے، شاعری ہے، یہ لوگوں کو متحد کرتی ہے۔ ایسے ہی، جو سیاسی دوریاں ہیں ان کو یہ ختم کرتی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم لوگ اردو زبان کے حوالے سے، اردو شعر و ادب کے حوالے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ جی ہاں، اچھا، ایک اور چیز میں کہنا چاہ رہا تھا، یہ پتہ نہیں آپ کا کیا تجربہ رہا ہے کہ ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، نہیں، پہلی دفعہ ہم مل رہے ہیں۔ ہماری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ آن لائن ہوئی ہیں، وہ اپنے بھی کلام سے، فیس ہاں نہیں بک نہیں، کی، ہاں کبھی مطلب ہم نے میں ایک دوسرے کی ایک، آواز بھی جی نہیں جی سنی۔ جی جی، لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فیس بک یا جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے، وہاں بھی جو رشتے بنتے ہیں، اگر وہ صحیح معنوں میں اچھی چیزوں پہ استوار ہوں اور بنیاد اس کی اچھی ہو، تو مجھے یہ نہیں لگ رہا ہے کہ میں آپ سے پہلی دفعہ مل رہا ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، چونکہ آپ مجھے سن لیتے ہیں، میں آپ کو سن لیتا ہوں، اور شاید ہم اس ایج گروپ کے لوگ ہیں کہ وہ کسی کو دیکھ کر اس کے بارے میں تھوڑا سا احساس ہو جاتا ہے کہ اچھا ان کا خیال کیا ہے، یہ کیا سوچ رکھتے ہیں، کیا چیزیں ہیں، تو شاید اس لیے بھی ہم قریب آ گئے۔ اور جب آپ نے مجھے میسج کیا کہ میں بیجنگ آ رہا ہوں اور ملاقات کرنی ہے، تو مجھے یقین مانیں کہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی، کیونکہ آپ جیسے تمام لوگ جو اردو کے لیے کام کر رہے ہیں اور اپنے کاموں سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، یہ ہمارا ذریعہ معاش نہیں ہے جو میں کرتا ہوں، جو ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اردو کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ چلیں جو کچھ ہم نے حاصل کیا، جو کچھ ہم نے کمایا، ہم وہ آگے بڑھا دیں۔ تو اسی لیے مجھے بڑا اچھا لگا۔ آج ہم نے کھانے کی میز پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کچھ ویڈیوز بھی اب آہستہ آہستہ ساتھ مل کر کریں گے، کیونکہ کچھ ایسے موضوعات اٹھے جس پہ ڈاکٹر صاحب کی رائے مختلف تھی، میری تھوڑی سی مختلف تھی۔ میں چونکہ ماضی میں اینکر رہا ہوں تو مجھے یہ تھا کہ میں سوال میں نے کیے، تو اس سے ہمیں لگا کہ ہاں، کہ ایک اچھی، ایک دلچسپ تعمیری معیاری گفتگو ہو بالکل سکتی ہے اردو زبان کے حوالے سے، اور جو سوالات ہیں تو آپ لوگ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ واقعی ہمیں سننا چاہیں گے، دیکھنا چاہیں گے، یا جو ہے وہ آپ کہیں گے کہ نہیں بس ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کریں گے، اپنا نہیں نہیں، کام میں تو کریں۔ یہ کہنا چاہوں گا، آپ مجھے سننا چاہیں یا نہ سننا چاہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن آپ ان کو ضرور سنیں، چونکہ میں بھی ان کو بہت سنتا ہوں۔ اور نہیں، جس طرح سے انہوں نے اعتصام بھائی نے جو شاعری کو جس نئے قالب میں ڈھال کر لوگوں تک پہنچایا ہے، مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی انفرادی کام ہے، بہت ہی زبردست کام ہے۔ بس دیکھیے، دنیا جو ہے وہ اب جو پیپر، عربی میں ہم کہتے ہیں رقمی، رقمی، مطلب ڈیجیٹل کو، ہاں، اور جو کتابوں میں چیزیں اس کو کہتے ہیں ورقی۔ ورقی، تو ٹھیک، ورقی دنیا سے ہم نکل کے ایک رقمی دنیا میں آ چکے ہیں۔ تو اس دنیا میں میرے خیال سے اردو شاعری کے حوالے سے کم مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دوسری شخصیت ابھی نہیں، ہے نہیں، جو بڑی اتنا مہربانی، عمدہ کام کر رہی ہے، اور وہ بھی بے لوس، مطلب خدمت کر رہے ہیں یہ زبان کی۔ تو مجھے لگتا ہے ان کو ضرور سنیے، مجھے نہ سنیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم بلکہ آپ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک ساتھی آنا چاہتے تھے اور وہ اپنی کچھ مصروفیات کی دفتر کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ میں نے جب ان کو بتایا کہ وہ ڈاکٹر رضوان نے مجھے میسج کیا تو میں نے ان سے ملنے جانا ہے، تو انہوں نے کہا ارے میں تو ان کا بڑا فین ہوں، مجھے تو ان سے ملنا ہے، تو بس ہوا یہ کہ وہ نہیں آ پائے۔ تو ایسی ایک نشست انشاءاللہ ہم نے سوچا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب واپس قطر چلے جائیں گے، ہم تھوڑا سا وقت نکال کر کچھ اس طرح سے بات کیا کریں جی گے جی کہ جس میں بہت سارے سوالات جو آج کل اب دنیا کے ہر زبان، اردو زبان بولنے والے کو ہیں، جو اچھی بول رہے ہیں ان کو بھی ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں آگے نہیں جانے دیا جا رہا، یہ مسائل ہیں، تو ان مسائل پر بھی کوشش کروں گا کہ گفتگو ہو۔ میں بہت عرصے سے یہ چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ میں شاعری سے ہٹ کر بھی کچھ ایسا کام ہم کریں جس میں گفتگو ہو، لوگ شامل ہوں۔ جی جی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی یہ جو آمد تھی جی جی، اور یہ جو ملاقات تھی، شاید اب یہ ایک تحریک اس کے لیے انشاءاللہ بن جائے اور ہم
اس پر کام کر سکیں. بیجنگ آپ کو کیسا لگا؟ بہت زبردست. میں حالانکہ کچھ مسئلے بھی ہیں ہاں جو بالکل عملی نوعیت کے ہیں. ہاں زبان کا مسئلہ بہت اہم ہے، لیکن جہاں زبان کا مسئلہ میرے لیے مشکل لگ رہا ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جو ان کی زبان ہے چینی زبان، اس کے لیے ایسا ماحول پیدا کیا ہوا ہے کہ اس کا سیکھنا ناگزیر ہے. ناگزیر ہے. ہاں، اور بالکل وہ ایسے. انگریزی کی طرف اس طرح سے دیوانے نہیں ہو رہے ہیں جس طرح سے دنیا کی دوسری قومیں ہو رہی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے زبان اور پھر اس کے سیٹ اپ لیے. کو اس طرح سے رائج کر جی دینا جی نظام کو جی کہ ہر ایک کی ضرورت اس جی زبان سے پوری ہو رہی ہے، جی جی اس کو بالکل. کہیں اور جانے کی جی ضرورت جی نہیں ہے. میرا بالکل. خیال ہے یہ بھی ایک بڑا کام جی ہے. جی چہ جائے کہ یہ کہ اب ظاہر ہے کہ دنیا گلوبل ولیج ہے اور اس میں ضرورت بھی ہے، اور یہاں پر بھی کافی انگریزی بولنے والے ہیں، لیکن جی بہرحال چینی زبان کو پریفر کیا جاتا ہے. جی. تو ہمارے دوست رضوان عارف یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، ہم ان کو ساتھ لے کر آئے تھے، ان کو نہیں بتایا تھا کہ یہ ویڈیو بنے گی، لیکن بہرحال بن گئی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ اور آپ کا. انشاءاللہ ہم جلد جو ہے وہ کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے، جی ایک جی ساتھ ہوں گے، کچھ ضرور. اور دوستوں کو بھی انوائٹ کریں گے جی جی اور کچھ اچھا معیاری کام کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کا جی بہت جی. شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ.